السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی۔ ایران اسرائیل جنگ گزشتہ روز جیسا کہ سبھی کو معلوم ہو گیا تھا کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، اور امید کی جا رہی تھی کہ اب یہ جنگ بندی آگے بڑھے گی اور دنیا جو ہے امن کی طرف بڑھے گی، لیکن جیسا کہ سبھی کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ اسرائیل اس جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ یہی صورتحال جو ہے اب دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ جنگ بندی 24 گھنٹے بھی برقرار نہیں رہ پائی ہے، کیونکہ اسرائیل نے لبنان پر انتہائی شدید حملہ کر دیا ہے، جس میں 250 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور سینکڑوں افراد جو ہے وہ زخمی ہیں، اور یہ جو حملے کیے گئے ہیں بغیر کسی پیش کی وارننگ کے کیے گئے، جس کے بعد بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی دیکھنے کو ملی ہے۔ لبنان کے شہر بیروت میں اسرائیل نے صرف 10 منٹ میں ایک ساتھ 100 سے زائد حملے کیے۔ ان حملوں کے بعد ایران نے دوبارہ جو ہے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ حملے صرف لبنان تک محدود نہیں رہے، بلکہ ایران کی آئل ریفائنری پر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے جواب میں جو ہے پھر ایران نے خلیجی ممالک میں بھی حملے اپنے کیے ہیں۔ وہیں لگاتار جو ہے وہ لبنان پر حملے ہو رہے ہیں، اور آج بھی جو ہے حملے جاری ہیں۔ اور ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر حملے بند نہیں کرتا تو اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت میں ایران شامل نہیں ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جو 10 نکاتی منصوبہ طے پایا تھا، اس میں ایک اہم نکتہ یہ بھی تھا کہ لبنان پر حملے فوری طور پر بند کیے جائیں گے۔ اور ایران نے امریکہ سے صاف پوچھا ہے کہ کیا آپ اپنے وعدے پر قائم ہیں یا نہیں۔ ان تمام معاملات پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ اسرائیل کیوں آخر جنگ بندی نہیں چاہتا ہے، نتنیاہو کا کیا بیان سامنے آیا ہے، اور امریکہ کا کیا موقف ہے۔ بدھ کے روز ایسا لگا تھا کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، تہران سمیت دنیا بھر میں جشن کا ماحول تھا، امن کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن یہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ پایا۔ اسرائیل نے لبنان کے کئی علاقوں میں شدید فضائی حملے کر دیے، جن میں 250 سے زائد افراد ہلاک اور 1100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے سینکڑوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ حملے شہری علاقوں پر کیے گئے، بلند عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، مرنے والوں میں بچے شامل تھے، بوڑھے بھی شامل تھے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ وہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جیسے ہی اسرائیل نے حملہ کیا اور امریکہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، تو ایران نے دوبارہ جو ہے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ حزب اللہ نے پہلے خبردار کیا تھا کہ اگر لبنان کو جنگ بندی میں شامل نہیں کیا گیا تو معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کے منصوبے میں حزب اللہ شامل نہیں ہے، یعنی کہ لبنان شامل نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ لبنان اس مذاکرات کا حصہ نہیں۔ حالانکہ پاکستان نے جو سیز فائر کا اعلان کیا تھا اس میں لبنان کا ذکر شامل تھا، اور امریکہ کے مکر جانے کے باوجود بھی پاکستان نے ایک بار پھر اس کی تصدیق کی ہے کہ لبنان بھی اس جنگ بندی کا حصہ ہے۔ وہ ایران کے جو وزیر خارجہ عباس اراغچی ہیں، انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ امریکہ کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتے ہیں یا پھر اسرائیل کی اس جنگ میں کودنا چاہتے ہیں۔ دونوں ہی ایک ساتھ نہیں چلے گا، انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا لبنان میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہی ہے، اور اب گیند جو ہے امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایران نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اسی وقت جنگ بندی پر آمادہ ہوا تھا جب اسے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ لبنان پر حملے بند ہوں گے، لیکن اب امریکہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اور ایران نے ثالثوں خاص طور پر پاکستان کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ تبھی مذاکرات میں شامل ہوگا جب لبنان پر حملے مکمل طور پر رک جائیں گے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر حزب اللہ پر حملہ جاری رہا تو اسے ایران پر حملہ تصور کیا جائے گا اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اسی درمیان ٹرمپ کا ایک جارحانہ بیان سامنے آیا ہے جو انہوں نے آج جو ہے اپنے ٹروتھ سوشل پر جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امریکی فوج ایران اور اس کے اطراف میں اپنی مکمل موجودگی برقرار رکھے گی جب تک کہ حقیقی معاہدے پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے واضح دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر ایسی جنگ شروع ہوگی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس بیان نے جو ہے عالمی سطح پر مزید جو ہے وہ تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو ہے، اس نے کہا ہے کہ ابھی ہمارے کئی اہداف باقی ہیں اور ہم انہیں یا تو معاہدے کے ذریعے یا پھر جنگ کے ذریعے حاصل کریں گے۔ نتنیاہو کے لیے جنگ بندی انتہائی ذلت کا سبب بنی ہے، کیونکہ مذاکرات کی میز پر نتنیاہو یا اسرائیل کہیں بھی موجود نہیں تھا۔
ایران نے اس کی کسی بات کو قبول نہیں کیا اور تمام چیزیں اس کے خلاف ہو گئی، کیونکہ جنگ بندی سے کچھ گھنٹوں قبل اسرائیلی میڈیا یہی راگ الاپ رہا تھا کہ اب جو ہے ایران پر نیوکلیئر حملہ ہو جائے گا اور بڑا حملہ ہو جائے گا اور ایران کو نیست و نابود کیا جائے گا، لیکن اس کے برخلاف 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے قبل جو ہے وہ اعلان کیا گیا جنگ بندی کا، جس کو لے کر اسرائیل ناخوش نظر آ رہا ہے۔ خود اسرائیل میں اپوزیشن جماعتوں نے نیتن یاہو کے خلاف اب مہم شروع کر دی ہے اور نیتن یاہو کے لیے اسے سنبھال پانا جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان میں اس طرح کا خطرناک حملہ کیا گیا۔ ان حملوں کے بعد اب جو ہے اسرائیلی فوج یہ الزام لگا رہی ہے کہ حزب اللہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں اپنے مضبوط گڑھ سے نکل کر شہر کے دیگر علاقوں میں منتقل ہو گئی ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے اب اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں کہ کہیں یہ شہری علاقوں پر مزید حملوں کا جواز نہ بن جائے، یعنی کہ صاف طور پر یہی کہہ کر کہ اب حزب اللہ شہری علاقوں میں آ گئی ہے، اس طرح کا دعویٰ کر کے جو ہے اب اسے حملوں کا جواز فراہم کیا جائے گا اور پھر وہاں پر اسی طرح کی تباہی مچائی جائے گی جس طریقے سے ہم نے جو کہ غزہ میں دیکھا تھا۔ وہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اب ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز پر فی بیرل $1 ٹول لیا جائے گا تاکہ اپنے نقصانات کی تلافی کی جا سکے۔ ادھر عمان نے اعتراض کیا ہے کہ اب ہرمز ایک قدرتی راستہ ہے، اس پر ٹول نہیں لگایا جا سکتا۔ یورپی ممالک برطانیہ ہوں، فرانس، جرمنی اور یورپی یونین نے بھی جو ہے مشترکہ طور پر بیان جاری کیا ہے اور اپیل کی ہے کہ جنگ بندی کو لبنان تک بھی وسعت دی جائے۔ کچھ اسی طرح کا بیان جو ہے وہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اب صورتحال جو ہے انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے، کسی بھی وقت جو ہے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ کل سے پاکستان میں مذاکرات ہونے ہیں، یعنی کہ جمعے سے مذاکرات ہوں گے، تو آج جو ہے ایرانی وفد پاکستان جانے والا ہے، لیکن اسرائیل کیا یہ ہونے دے گا؟ یہ جنگ بندی جاری رہے گی؟ یہ دیکھنا جو ہے وہ اہم ہوگا۔ امید کی جانی چاہیے کہ جنگ رک جائے، تیل اور گیس کی قیمتیں کم ہوں، بے گناہوں کی ہلاکتیں جس طریقے سے ہو رہی ہیں وہ رک جائے۔ تو ناظرین یہ تھے کچھ اپڈیٹس، مزید اگر کچھ اپڈیٹس ہوں گے تو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔